اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 سے انالیسس شروع کریں گے، اور سے کہنے کی وجہ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایک مختصر آیت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس لیکچر میں ہم اس آیت کے علاوہ مزید اگلی آیت بھی گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں آیت نمبر 28 کی طرف، جو کہ آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور اس کی تلاوت بھی میں نے کر دی ہے، اور اس آیت کو انالیسس کرنے کے لیے میں اپنی اسٹوڈنٹ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اس آیت کو انالائز کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ آیت یہاں سے ما ان نافیہ سے شروع ہو رہی ہے، جس کو ما مشابہ بلیسا بھی کہتے ہیں اور ما الحجازیہ بھی کہتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، یہاں پر کا بس ایک اسم ہوتی ایک منٹ سوری معذرت میں کاٹ رہا ہوں آپ کو، پہلے ہم ذرا اس کے پارٹس کر لیں اس آیت کے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد انشاءاللہ جی اس کا پہلا پارٹ کہاں تک کریں گے؟ اس کا پہلا پارٹ ما خلقکم ایک ہوتا ہے، پھر ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، پھر جی پہلے تو دوسرا پارٹ۔ پہلے ہم وقت کی علامت تک ایک پارٹ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا جی اچھا استاد، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالی مزید پہلے پارٹ میں کوئی پارٹ بنتا ہوا تو بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہمارے دو پارٹس ہو گئے اس آیت کے۔ اب ہم پہلے پارٹ کو لیں گے، اس میں ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، تو یہاں تک ہم چلیں ایک پارٹ اور بنا لیتے ہیں۔ جی چلیں اب انالیسس کریں۔ جی ماشاءاللہ بتائیے ما کون سا ہے؟ ما النافیہ، ما مشابہ بلیسا، یا پھر ما الحجازیہ۔ اس کا پھر ما کا ایک اسم ہوتی ہے اور ما کی ایک خبر ہوتی ہے، اور ما کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر منفی جملے میں زور پیدا کرنا ہے تو خبر پر با حرف جر لگے گا۔ صحیح۔ مثلا اگر ما ان نافیہ لگے گا تو اس کی خبر حالت نصب میں ہوگی، جیسے مل ولد صادقا، اگر اس میں زور پیدا کرنا ہے تو مل ولد بھی صادق آئے گا۔ جی تو ماشاءاللہ۔ یہاں پر خلقکم مضاف اور ضمیر مجرور متصل اس کا مضاف الیہ ہے۔ خلقن اسم ہے اور کم ضمیر اسم ہے۔ اگر اٹیچ ضمائر جب اسم کے بعد آئیں تو مضاف الیہ بنیں گے، جب فعل کے بعد آئیں تو مفعول بہ بنیں گے، اور اگر حروف جارہ یا ظروف کے بعد آئیں تو اسم مجرور بنیں گے، اور حروف مشبہہ بالفعل کے بعد آئیں تو منصوب ہوں گے۔ اب یہاں پر خلقکم مضاف الیہ کی جگہ پر ہے تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے، مضاف الیہ ہو کر معطوف علیہ قرار دیں گے، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ آ رہا ہے، اور واو عاطفہ اور یہ جو لا آ رہی ہے، کیونکہ ما سے جملہ شروع ہو چکا ہے لیکن بیچ میں لا آ رہی ہے، تو ہم اس لا کو زائدہ مانیں گے۔ حروف زائدہ ایکسٹرا یا فضول کے معنی میں نہیں ہے، لیکن اگر ان کو کلام سے نکال بھی دیا جائے تو کلام میں معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حروف زائدہ استعمال ہوتے ہیں تاکید کے فائدے کے لیے، کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے، کلام میں وزن برابر رکھنے کے لیے۔ حروف زائدہ اور بھی ہیں، جیسے ان، ما، لا، من، با اور لام۔ اور یہاں پر حروف زائدہ کے بعد بعثکم، بعث مضاف اور کم ضمیر مجرور متصل ہے، مضاف الیہ ہو کر اگلا حرف آپ کا الا آ رہا ہے۔ اب یہ لا اور الا کا کمبینیشن یہ کیوں آتا ہے؟ تاکید یا حسر کے لیے استعمال ہوتے ہیں لا اور الا کا کمبینیشن۔ لا الا حرف ہے، یہ حسر کے لیے حرف حسر ہے۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے کنفس واحدہ، کنفس کا حرف جر ہے اور نفس اسم ہے مجرور ہے۔ اگر آپ یہاں پر اس کو اسم مجرور قرار دیں گے تو اگلا جو حرف واحدتن آ رہا ہے وہ اس کی صفت بنا لیں گے، یا پھر موصوف اگر اس کو قرار دیں گے تو موصوف اور صفت مل کر مجرور بنیں گے کاف حرف جر کے لیے۔ یہ متعلق ہے محذوف خبر کی، کیونکہ یہاں پر خبر موجود
نہیں ہے. اور یہ جملہ اسمیہ مستعنفہ ہے اور لا محل لہا من الاعراب ہے. اگر آپ اس کو ما خلقکم معطوف علیہ ہے اور واو عاطفہ کے بعد جو جملہ آیا ہے وہ جملہ معطوف ہے علی ما قبلہا. یہاں تک ہمارا جملہ مکمل ہوا اور دوسرا جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ماشاءاللہ انالیسز آپ نے زبردست کیا ہے، سب چیزیں بالکل صحیح کی ہیں، لیکن میں ایک مرتبہ اپنے انداز میں بھی اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں. جی ما نافیہ ہے، حرف نفی ہے، اور یہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ما مشابہ بلیسا ہے، تو جسے ما حجازیہ بھی کہا جاتا ہے. ما حجازیہ جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، خبر جو ہے اس کی منصوب ہوتی ہے. اور اس ما کا اثر زائل کرنے کی کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ما حجازیہ کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر ما کی خبر پر الا آ جائے تو ما کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں، غور کریں، تو ما کی خبر پر ہمیں الا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ الا کے بعد جو محذوف ہے نا، وہ ظاہر بات ہے کنفس واحدۃ جار مجرور کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، تو جو متعلق ہے وہ محذوف ہے. تو جو محذوف آپ نے متعلق نکالنا ہے، اب اس کو آپ نے منصوب نہیں بولنا، آپ نے اس کو مرفوع ہی بولنا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی یہ بس پوائنٹ میں واضح کرنا چاہ رہا تھا. تو خلقکم مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہو گیا. اور لا کے بارے میں انہوں نے بتایا بہت خوبصورت انداز میں کہ لا زائدہ ہے، تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے. باسکم مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ معطوف ہو گیا. اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ما کا اسم ہو گیا، اور الا حرف استثناء ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پر یہ حصر کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ نفی کے بعد جب الا آ جاتا ہے تو عموماً آپ کو حصر کا مفہوم ملتا ہے. باقی کا نفس واحدۃ ان کو بھی انہوں نے انالائز کر دیا ہے کہ کاف حرف جر ہے جس کا مجرور نفس ہے، اور نفس جو ہے وہ موصوف ہے جس کی صفت پھر واحدہ آ رہی ہے. اور تاکید کے لیے یہ صفت آئی ہے ایکچولی دیکھیے گا، کیونکہ نفس میں خود ہی ایک کا مفہوم شامل تھا، کیونکہ نکرہ واحد جو ہوتا ہے اس میں ایک کا مفہوم شامل ہوتا ہے، لیکن اس کی تاکید کے لیے پھر صفت لائی گئی واحدہ. تو موصوف صفت مل کے مجرور ہو گئے کاف حرف جر کے لیے، اور کاف حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو کر خبر بن گیا ما کی، اور ما اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے. ترجمہ انشاءاللہ تعالی میں اینڈ پہ رکھ دوں گا پوری آیت کا. اب چلتے ہیں جی ہم اس آیت کے دوسرے پارٹ پر، جو کہ ان اللہ سمیع بصیر ہے. جی اب آ جائے. انا حروف مشبہہ بالفعل میں سے ہے. حروف مشبہہ بالفعل 6 ہیں. انا و اخواتہا کے نام سے پہچانی جاتی ہیں. وہ انا، انا، لاکنہ، کأنہ، لعل اور لیتا ہے. اور یہ مبتدا اور خبر یعنی کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتی ہیں. اب یہ جملہ اسمیہ جو ہے مبتدا اور خبر، یہ مبتدا اور خبر نہیں رہتے بلکہ ان کا اسم اور ان کی خبر بن جاتی ہیں. مثلا انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور آگے اسم الجلالہ اس کا اسم ہے، اور اسم انا منصوب ہوتا ہے ان اللہ، لہذا اسم انا منصوب ہے. اللہ لفظ جلالہ، لفظ الجلالہ منصوب ہے. سمیع خبر ہے، اور آگے اور ایک خبر آ رہی ہے بصیر. یہ سمیع کو ہم خبر اول جانیں گے اور بصیر خبر ثانی جانیں گے. اور یہ دونوں صفات ہیں، من اسماء الحسنہ میں سے ہیں، مبالغے کے صیغے ہیں، صیغۃ المبالغہ ہیں. اور انا اپنے اسم اور خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ مستعنفہ لا محل لہا من الاعراب. ماشاءاللہ جی زبردست. یہ سمپل سا جملہ تھا تو اس کا انالیسس الحمدللہ بڑی آسانی سے ہو گیا. تو اس کے بارے میں کہا گیا جی کہ یہ جملہ جو ہے یہ تعلیل کے حکم میں ہے. صافی صاحب نے اس کو اسی طرح مینشن کیا. تو الحمدللہ جی مختصر آیت تھی ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا اٹھانا مگر ایک جان کی طرح. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور قدرت کے بیان کے بعد کفار کی اس بات کی تردید فرمائی ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، چنانچہ فرمایا کہ تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک شخص کے پیدا کرنے اور زندہ کرنے کی طرح ہی ہے، کیونکہ وہ تمام چیزوں کو کلمہ کن
وہ جو پیچھے تھا نا کہ اس کی باتیں، اس کے کلمات ختم نہیں ہوتے، وہ جاری و ساری ہیں، تو وہ تمام چیزوں کو کلمہ کن سے موجود کر دیتا ہے، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دینا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 28 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 29 کی طرف، اور آیت نمبر 29 کے لیے میں دعوت دوں گا رول نمبر 5 کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ لقمان آیت 29۔ ہمیشہ کے پیٹرن کی طرح ہم آیت کے پہلے حصے بنائیں گے۔ جی اس آیت شریفہ کے وقت کی علامت تک 2 حصے کر لیں گے سب سے پہلے، جی یعنی کہ پہلا حصہ الم تری کے والقمر، جی اور دوسرا حصہ کل یجری سے لے کر تعملون خبیر۔ جی اب پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، اس کا انالیسس تجزیہ ترکیب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں مزید کوئی حصہ ہو سکتا ہے؟ ذرا دیکھ لیں کوئی واو فا جی نظر آ رہا ہو تو، تاکہ ایزی ہو جائے ذرا۔ استاد پہلے حصے میں پھر 3 حصے بنائیں گے۔ جی کریں کریں کریں۔ اب پہلے حصے میں ہم پھر 3 حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ الم ترا سے فی النہار، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا حصہ ویولج سے لے کر فی اللیل، جی ماشاء اللہ۔ اور آخری حصہ یا تیسرا حصہ وسخرا سے لے کر والقمر تک۔ جی ماشاء اللہ۔ اب آئیں جی پہلے حصے کی طرف۔ اب اس حصے میں پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی کہ اس حصے میں جو ہم پہلا پارٹ لے رہے ہیں الم ترا سے لے کر فی النہار تک، اس حصے میں 2 افعال ترا اور یولج جو ہیں، 3 اسماء اللہ، لیل اور نہار ہیں، اور 4 حروف حمزہ، حرف استفہام، لم، انا اور فی ہیں۔ اب کلمات کی تجزیے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آ یعنی علم جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس میں جو ہمیں شروع میں الف حرکت کے ساتھ نظر آ رہا ہے، یہ حروف استفہام میں۔ اگر ہم استفہام کی بات کریں زبان عربی میں، تو اس میں 2 طرح سے استفہام ہوتا ہے، یا اسما کے ذریعے یا حروف کے ذریعے۔ اگر حروف کی بات کرتے ہیں تو حروف استفہام صرف 2 ہیں، آ اور حل، بقیہ اسما ہیں، جو کسی بھی جملے میں جب آئیں گے تو جہاں ان کا مقام ہوگا اسی کے حساب سے ان کے اعراب بنیں گے۔ مبتدا، مفعول بے، مفعول فی وغیرہ کے مقام پر آ سکتے ہیں، اور ظاہر اعراب بھی اسی حساب سے بنے گا۔ جبکہ حروف استفہام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کا محلی اعراب نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ اگر حروف استفہام کی طرف ہم جائیں تو اس میں جو آ یعنی حمزہ جس کی بحث یہاں پر ہو رہی ہے مذکورہ آیت میں، وہ استفہام انکاری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو تقریری بھی کہا گیا ہے، جی دوسری طرف کو توبیخ اور سرزنش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر اسماء استفہام کی طرف چلیں تو اس کی بحث اگر میں حوالہ دوں تو استاد محترم کی کتاب میں صفحہ نمبر 106 پہ موجود ہے، جہاں تفصیلی بحث استاد نے فرمائی ہے، تو اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ جو میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ 15 مئی 2020 کی اشاعت ہے۔ ممکن ہے کسی کے پاس کوئی دوسری اشاعت ہو تو انہیں فہرست میں سے دیکھنا پڑے گا۔ اب چلتے ہیں لم کی طرف، یعنی جو آ کے ساتھ ہمیں دوسرا کلمہ نہ، جی یہ بھی حروف میں سے ہے، اور حروف اگر ہم اس کو ٹائٹل دینا چاہیں تو حروف جازمہ میں سے ہے۔ اس کو حروف قلب بھی کہا گیا ہے کیونکہ چینج لے کر آتا ہے، اور حروف نافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر گرامر والوں کے ساتھ دیکھیں تو حروف جازمہ کہتے ہیں، اور بقول استاد محترم کہ ہم کہتے ہیں کہ اخف کرتا ہے۔ تو یہ استاد کا ہی جملہ ہے جو میں نے ان سے اتار لیا ہے، اپنے کوئی الگ معنی نہیں رکھتا، لیکن جب مضارع پہ داخل ہوگا تو 2 تبدیلیاں لائے گا، اور یہ تبدیلیاں مانوی ہوں۔ اگر ان تبدیلیوں کی بات کریں تو ایک تو یہ ہے کہ یہ زوردار نفی کا مفہوم دیتا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے مضارع کی، لیکن جب لم داخل ہوتا ہے تو معنی زمانے کو تبدیل کر کے ماضی میں چلے جاتے ہیں، یعنی ماضی سے مخصوص ہو جاتا ہے، جی ماشاء اور مطلب نفی کا معنی دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم چینجز کے حساب سے بات کریں گے تو اس میں اہم چینجز ہیں کہ ایک تو نفی کا معنی ہے، نیگیٹیوٹی کا، اور دوسرا یہ کہ زمانہ ہی تبدیل کر دیتا ہے، مضارع سے ماضی میں چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے یفعلو ہے، مضارع میں جب لم داخل ہوگا تو لم یفعل بن جائے گا۔ اگر یفعلو کی بات کریں تو معنی کے حساب سے وہ کر رہا ہے، کرتا ہے، کرے گا۔ اگر لم کے ساتھ بات کریں لم یفعل تو اس نے کیا ہی نہیں۔ یہ ہی جو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ معنی دیتا ہے زوردار نہ، ورنہ ممکن ہے کہ اگر ہم اس کا ترجمہ ہی کے ساتھ نہ کریں تو شاید معنی اس طرح سے بیان نہ ہو۔ بقول استاد کے بعض دفعہ جو مقرر ہوتا ہے جب وہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ایکشن سے ثابت کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ معنی دیا جا رہا ہے۔ الفاظ میں ہو سکتا ہے کہ وہ بات ایگزیکٹلی سامنے نہ آئے، ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ یہاں عربی میں کیونکہ ظاہر ٹرانسلیشن میں، ترجموں میں ہمیں ایگزیکٹلی وہ چیزیں نہیں پتہ چلتی جو اس زبان کا حصہ اور خاصیت ہوتی ہے۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس نے ہرگز نہیں کیا، یا اس نے بالکل نہیں کیا۔ یہاں جو ہی کا ہم نے استعمال کیا ہے اس سے زور پیدا ہوا ہے ماضی کے زمانے میں۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلا کلمہ ترا ہے۔ ترا فعل ہے، مضارع ہے، مفرد
مذکر مخاطب. اس کے جو حروف مادہ یا حروف اصلی ہیں وہ را، حمزہ اور یا ہیں. ثلاثی مجرد میں باب فا سے ہے، فتح یفتح کے وزن پہ یعنی فعل یفعل کے وزن پہ، رعایا یرعیو مصدر رؤیتن. غیر صحیح میں محموز العین حمزہ کے حوالے سے کیونکہ اس میں حمزہ موجود، اور حروف علت کے اعتبار سے ناقص یائی مطل اللام. محموز ایسا کلمہ ہوتا ہے جو حروف مادہ میں حمزہ جس میں موجود ہو اور یہاں تبدیلی کوئی خاص نہیں آتی. ناقص کی طرف اگر چلیں تو لام کلمے کی جگہ حرف علت جب آ جائے گا تو ہم اسے ناقص کہتے ہیں. یہاں کیونکہ یا موجود ہے لام کلمے کی جگہ تو یہ ناقص یائی کہتا ہے. اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ محموز العین کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آتی. اگر ناقص کی طرف چلیں گے تو یقیناً تبدیلی آتی ہے اور ناقص کے قاعدے لگیں گے. ماضی میں رعایا یرعیو، مضارع میں یرعیو. ماضی میں جب قاعدہ لگا تو حرف علت متحرک ما قبل فتح تو حرف علت الف میں تبدیل ہوگا اور الف مقصورہ کی صورت میں لکھا جائے گا ناقص یائی یعنی رعا بن گیا. مضارع میں یرعیو تھا، عین الفعل یعنی حمزہ اپنی حرکت ما قبل یعنی خلاف قاعدہ را کو دے کر خود حذف ہو جائے گا یعنی یرعیو یرا بن جائے گا. اب پھر جب ہم دیکھیں گے کہ حرف علت ما قبل فتح ہے تو الف میں پھر تبدیل ہوگا اور یرعیو یرا بن گیا یعنی کھڑا الف کے ساتھ. یہاں ایک اہم بات ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آیت میں ذکر کیا تھا کہ حمزہ میں جو تغیر ہوتا ہے وہ تخفیف حذف واجب ہے، کیونکہ دو طرح کی تخفیف ہوتی ہے. البتہ میں یہاں اس کی تفصیل بیان نہیں کروں گی، پچھلی دفعہ میں آیت میں بیان کر چکی ہوں. تفصیل دیکھنا چاہیں تو وہاں موجود ہے پچھلی آیت میں. فاعل کی طرف اگر چلیں گے تو انتا کی ضمیر مستتر ہے. اب ہم جب لغت میں اس کے معنی دیکھتے ہیں تو اس کے معنی ہمیں 3 معنی ملتے ہیں. آنکھ سے دیکھنا اس وقت مصدر رویتن بنے گا. اگر عقل سمجھ ذہن سے دیکھنا تو رائن مصدر ہے، اور اگر نیند یا خواب میں دیکھنا تو مصدر روین ہے. اس کا حوالہ استاد محترم نے سورہ یوسف کی آیت میں دیا ہوا، البتہ آیت ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ اس مادے کی تفسیر ہمیں وہاں سے بھی مل سکتی. اب اگر ہم یہاں پہ ترا کی بات کریں تو اصل میں ترا یا یعنی یہاں جو ہمیں صرف 2 اس میں حروف نظر آ رہے ہیں، اصل میں آخر میں یا بھی موجود تھی، لیکن لم آنے کی وجہ سے یہ مجزوم ہوا اور مضارع خفیف یا اخف ہوا تو یا گر گئی. اخف ہوا، خفیف نہیں اخف ہوا تو یا گر گئی. جی اخف ہوا. جی استاد جی. مضارع جب اخف ہوا تو یا گر گئی. اس طرح یہ ترا بن گیا جو شکل ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے آیت. جی. اب اسی کے ذیل میں اگر ایک چیز میں بیان کرنا چاہوں ساتھ کی اجازت سے کہ رعایا جو مادہ ہمیں ملتا ہے یہ افعال قلوب میں سے ہے. جی. افعال قلوب کی ایک بحث ہے خاصی لمبی، صرف ایک مختصر سا اس کا حوالہ دے دوں. وہ یہ کہ یہ وہ افعال ہیں جو شک و ظن اور یقین پر دلالت کرتے ہیں. جملہ اسمیہ پر داخل ہو کے مبتدا اور خبر دونوں کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. قلوب اصل میں قلب کی جمع ہے یعنی دل، کیونکہ یہ یقین و ظن کا معنی رکھتے ہیں اور یہ معنی جو تعلق رکھتے ہیں وہ دل سے تعلق رکھتے ہیں نہ کہ دوسرے اعضاء سے، اس لیے افعال قلوب کہلاتے ہیں. عمل کی بحث ہم نے کر لی کہ یہ مفعول ہونے کی وجہ سے دونوں اجزاء مبتدا اور خبر کو نصب دیتے ہیں. جیسے رأیت زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل یقین کیا. ایسے متعدی فعل جو کہ 2 مفعولوں کو چاہیں وہ المتعدی الی المفعولین کہلاتے ہیں. اور باقی بحث ہم نے اس کی کر لی ہے، کچھ اور اس کے ذیل میں گفتگو ہوگی جو کہ ہم آگے جا کے کریں گے. اگر ایک بات اور میں یہاں اس کے ذیل میں بتانا چاہوں گی کہ یہ یاد رہے ہمیشہ کہ اگر فعل ترا کے بعد انا اور اس کے بعد کچھ اور آئے تو یہ بتاتا ہے کہ کیونکہ یہ فعل 2 مفعولوں کو چاہتا ہے، چاہے وہ ظاہر نہ بھی ہوں تو ہمیں وہ 2 مفعول دیکھنے پڑیں گے، اور اگر وہ نہیں نظر آتے تو یقیناً کسی دوسری شکل میں موجود ہیں. اب چلتے ہیں اگلے کلمے کی طرف جو کہ انا ہے. انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ بحث بہت دفعہ مختلف آیات میں ہو چکی ہے کیونکہ اس کا استعمال ہمیں کافی زیادہ نظر آتا ہے. جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو ایک اعرابی تبدیلی کرتے ہیں. اسمیہ کے مبتدا کو اپنا اسم اور ان کی خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں. مبتدا کو حالت نصبی میں لے جاتے ہیں جبکہ خبر مرفوع ہی رہتی ہے، اور یہ ایک اہم بات ہے کہ جملے کے درمیان میں مشبہ بالفعل ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس چیز میں بھی کنفیوز ہوتی تھی کہ یہ ٹائٹل ان کو کیوں دیا گیا ہے. تو اس کی ایک لمبی بحث ہے، صرف میں ایک جملے میں اس بات کو مکمل کر دوں کہ کیونکہ یہ افعال سے فعل کی طرح اپنے کچھ نہ کچھ مشابہت رکھتے ہیں اس لیے مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں. اس بحث کو کہ کس وجہ سے اور کیا کیا چیزیں مشترک ہیں وہ میں چھوڑ دوں. انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے اور ترکیب میں اپنا کوئی مقام رکھتا ہے. یاد رہے کہ انا کے خبر کو نہ تو ان حروف اور نہ ان کے اسما پر مقدم کرنا جائز ہے، البتہ اگر خبر جار مجرور یا ظرف ہو
تو پھر یہ جائز ہے. اگلا کلمہ اللہ، اس میں جلالہ اور مفرد مذکر معنی وہی اللہ کے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اگلا کلمہ یولج، مضارع ہے واحد مذکر غائب، حروف اصلی اس کے واو لام اور جیم، باب غوض سے، ضربہ یضربو سے، ولجا یولج، مصدر ولوجن، ولجا باب ثلاثی مجرد سے یولج، نہیں ثلاثی مجرد سے تو یولجو نہیں آئے گا نا، یولجو، یلیجو بن جائے گا نا. یضربو کے وزن پہ جی، جی یضربو. یہ غیر صحیح میں مثال ہے مختلف فا ہے اور مثال واوی ہے. تبدیلی مثال واوی میں زیادہ ہوتی ہے اور یائی میں بہت کم ہے. مثال واوی میں 3 ابواب سے آتا ہے، ضاد، فا اور ہا، اور ان کے مضارع معروف میں تبدیلی ہوتی ہے، واو ان تینوں بابوں میں حذف ہو جاتا ہے. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں کہ باب افعال میں اولجا، یولجو، افلا یفلو کے وزن پہ مصدر ایلاجن جو اصل میں اولاجن تھا. مثال کا قاعدہ لگا، واو ساکن سے قبل اگر کسرہ یعنی زیر ہو تو واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے یولج بن گیا. فاعل اس کا ہوا ضمیر مستتر ہے، اللہ کی طرف پلٹ گئی. اگر ہم اس کے لغوی معنی کے حساب سے دیکھیں تو ولجا یولجو کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا یا گھسنا. باب افعال میں جائے گا تو گھسانا یا داخل کرنا. اگلا کلمہ اللیل، لیل اسم ہے مفرد اور مذکر، اور اس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اسماء ظروف میں سے ہر حال جو کہ ہر حال میں مورد ہو. یہ بحث صفحہ نمبر 341 لسان القرآن میں موجود. اس کے معنی رات ہیں جو کہ واضح ہے. اگلا کلمہ فی حرف ہے، حرف جارہ مبنی علی السکون، معنی میں کی. آخری کلمہ اس حصے کا النہار، یہ مفرد مذکر ہے، دن کے معنی میں ہے. ترکیب کی طرف چلتے ہیں تو کچھ اس طرح سے ہے کہ علم حرف استفہام انکاری اور حرف نافیہ، مضارع کو مجزوم کر دیا. ترا فعل بفاعل، اور یہ یاد رہے کہ 2 مفعول ہیں. البتہ جب بصرہ کے معنوں میں آئے گا تو پھر 1 مفعول بن جاتا ہے، یعنی 1 مفعول. انا مشبہ بالفعل، اللہ اسم انا، یولجو فعل مضارع بفاعل، اللیل ظرف زمان مفعول بہ ہے، فی النہار جار مجرور مرکب جاری متعلق بہ یولجو فعل یعنی کہ ظرف لغو. اگر اس کو سمیٹیں تو فی النہار مرکب جاری متعلق بفعل یولجو، اللیل مفعول بہ برائے یولجو فعل، یولجو فعل اپنے فاعل ہوا مفعول بہ اللیل اور متعلق فی النہار سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے انا جو محلاً مرفوع. اللہ انا کا اسم ہے، انا اپنے اسم اللہ اور خبر جملہ فعلیہ سے مل کر مصدر کی تعبیر میں ہوا اور مفعول بہ بنا ترا فعل کے لیے. قائم مقام 2 مفعول جی اور یہ مصدر معول 2 مفعولوں کے قائم مقام ہوتا ہے. یہ بات ہمیں معلوم ہے، صدہ مسدہ مفعولین کہتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جانشین یا قائم مقام بنتا ہے 2 مفعولوں کے. جیسے کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں 2 مفعول چاہیے تو یہ 2 مفعول اس طرح سے ہمارے سامنے ہے. ترا فعل اپنے فاعل اور 2 مفعول جو قائم مقام مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. جملوں کا اعراب اگر دیکھیں گے تو انا کی خبر مرفوع ہے اور انا اپنے اسم و خبر سے مل کر محلاً منصوب ہوا. اور اگر انا سے ہٹ کر یعنی اللہ سے فی النہار تک دیکھیں تو انا کیونکہ حرف موصول میں سے بھی ہے، اس کا محلی اعراب نہیں ہوگا کیونکہ صلہ کا محلی اعراب نہیں ہے. علم ترا سے لے کر فی النہار تک جملہ مستانفہ ہے جس کا محلی اعراب نہیں ہوتا. ترجمے کی طرف چلتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے. بس یہاں ہم اگر صرف اہم نکات آخر میں اس حصے میں دیکھیں تو ایک فعل ترا کی بحث تھی اور دوسری مسدہ مفعولین کی. اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. دوسرا حصہ وہ یولجو سے لے کر لیل تک. اس حصے کے تمام کلمات کا ابھی ہم تفصیل سے تجزیہ کر چکے ہیں کیونکہ یہ وہی کلمات ہیں جو پچھلے حصے میں آ چکے ہیں. ان کی ترکیب کی طرف چلتے ہیں. واو حرف جارہ، یولجو فعل مضارع، نہار واو کے معنی سوری واو حرف جارہ نہیں، واو عاطفہ عاطفہ معذرت جی، واو عاطفہ. یولجو فعل مضارع ہے، نہار فی اور لیل واضح ہیں جن کی بات ابھی ہم کر چکے. پھر نہار جار مجرور مرکب جاری متعلق بھی یولجو فعل یعنی کہ ظرف لغو، نہار مفعول بہ برائے یولجو فعل. یولجو فعل اپنے فاعل ہوا کی ضمیر مفعول بہ نہار اور متعلق فی اللیل کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور واو عاطفہ سے پچھلے یولجو فعل پر عطف ہوا. جملے کا ہمیشہ جملے پہ عطف ہوتا ہے تو اس کا عطف ہم وہاں کریں گے. ماشاءاللہ. جملے کے اعراب کی طرف اگر چلیں گے ہمیں معلوم ہے کہ یہ عطف ہو رہا ہے پچھلے جملے پر جس کا محلی اعراب نہیں ہے، اس لیے اس کا بھی محلی اعراب نہیں ہوگا. لا محلہ لہا نہیں، اس کو آپ عطف کر رہی ہیں یولج النہار فی اللیل کو یولج اللیل فی النہاری پر، ٹھیک ہے نا. تو یولج اللیل فی النہاری جو پچھلے والے حصے میں تھا جملہ، اس کا تو اعراب تھا اس لیے کہ وہ انا کی خبر بن رہا تھا نا.
अन्ना की खबर बना था, जी जी तो बिल्कुल। अन्ना की खबर बन रहा था, तो लिहाजा वो महलन मरफू था, तो ये भी महलन मरफू होगा, ठीक है ना। यानी जिस जुमले पर अत्फ होता है, जी सही है, तो मातूफ हाँ का बिल्कुल, इराब भी वही होता है जो मातूफ अलैह का इराब होता है। जी ठीक जी हो गया जी मैंने जी गलत किया, बिल्कुल जी दुरुस्त फरमाया आपने। और दिन को रात में दाखिल करता है। जी अब हम चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, यानी पहले हिस्से का आखिरी हिस्सा। इस हिस्से के कलमात की तरफ चलते हैं। इसमें एक फेल सखरा है, दो अस्मा शम्स और कमर, और दो हुरूफ वाओ जो कि शुरू में नजर आ रहा है इस हिस्से के, और दूसरा जो शम्स और कमर की तरफ। जी माशा कलमात के तजवीज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला कलमा वाओ आतफा, और के मायने में। अगला कलमा सखरा, सखरा फेल है और फेल माज, वाहिद मुजक्कर गायब यानी पहला सिगा। सीन, खा और रा इसके हुरूफ असली हैं। अब बात करते हैं कि असल में ये कौन सा फेल है। हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे इस वक्त 4 हुरूफ मौजूद हैं, यानी सीन, 2 दफा खा और 1 दफा रा, क्योंकि सखरा है, तशदीद के मायने 2 हुरूफ होते हैं, तो यकीनन ये मजीदुन फी है। अब अगर ये बहस करें कि मजीदुन फी के इतने सारे अब्वाब हैं, किस तरह से हम इसको एनालाइज करें कि ये कौन सा है। तो जिस तरह हम, हमारे पास जब एक मरीज आता है तो हम कहते हैं कि उसके जो भी मसाइल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। तो यहाँ मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया है। वो ये कि मजीदुन फी के अब्वाब में नजर डालेंगे तो अगर हम शुरू से देखें तो बाबे अफ़आल, तफ़ील और मफ़ाला के माजी में एक हर्फ जायद होता है, यानी कि ये 3 हो गए। अगर अगले पे चलें, बाबे इफ्तिआल, इन्फ़िआल, बाबे तफ़ाउल, तफ़ाउल और इफ़इलाल, तो यहाँ 2 हुरूफ जायद होते हैं। और आखिर में बाबे इफ़िलाल और बाबे इस्तिफ़ाल में 3 हुरूफ जायद होते हैं। तो ये आसान हो गया, यानी हमें सिर्फ ये देखना है कि कितने हुरूफ जायद हैं यहाँ पे। क्योंकि एक हर्फ जायद है तो वाज़ेह हो गया कि बाबे तफ़ील, बाबे तफ़ील में फ़अला युफ़अइलु तफ़ीलन के वजन पर सख़रा युसख़िरु तस्ख़ीरन बनेगा। जी माशाल्लाह। अब फाइल की तरफ चलें तो हुआ इसकी ज़मीर मुस्तक़िल। अगर लुग़वी मायने देखें तो किसी से बिला मुआवजा काम लेना या बेगाड़ लेना, जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि बेगाड़ लेना। बाबे तफ़ील में कसरत से बेगाड़ लेना, कसरत के मायने देता है, या किसी को मोती करना, जो हम कहते हैं कि मुसख्खर करना, उर्दू में भी हम बहुत दफा इस्तेमाल करते हैं। मुसख्खर करना इसी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मोती किया हुआ, इसमें मफूल बन जाता है। अगला कलमा अश-शम्स, इस्म है और मुफरद, और इसकी खास बात यह है कि अरबी में मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि जैसे हम उर्दू में मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं। सूरज। अगला कलमा वाओ, फिर वही हरफ आतफा। और आखिरी जो कलमा है इस हिस्से का वो अल-कमर है, जो कि मुफरद और मुज़क्कर यानी चांद। अब इसके एक तरकीब की तरफ चलते हैं तो वह सखरा, वाओ आतफा, फेल माजी, बा फाइल, अशम्स वल कमर मफूल बे अव्वल। या तो उस्ताद ये फरमाइएगा कि इसको हम मफूल बे अव्वल और सानी बनाएंगे, यानी इसको इस तरह से बयान करेंगे। नहीं नहीं, अशम्स को हम मातूफ अलैह बना देंगे, अलकमर को मातूफ, हम्म, मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर मफूल बिही बन गया सखरा फेल के लिए। अगर तो ये ये 2 मफूल होते ना, अगर 2 मफूल होते जी, फर्ज किया किसी फेल के, तो फिर वो वाव के साथ नहीं आते। तो हम इसको इस तरह से कह देंगे, मातूफ है मातूफ मिलकर मफूल बे बन जाए सखरा। वल कमर, अल कमर अत्फ है वाव आतफा से व शम्स पर, और इस तरह से मातूफ मातूफ मिलकर सखरा फेल के लिए मफूल बे हो गए। फेल सखरा अपने फाइल हुआ और मफूल बे के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर वाव आतफा से अत्फ हो रहा है पिछले हिस्से पर। पिछले जुमले पर, यानी वही जो जुमला चल रहा था ना, यूलिजुल लैला फिन नहारी व जी यूलिजुन नहारा फिल लैली व सख्खर बिल्कुल, शम्स वल कमरा, ये जी मतलब मातूफ अलैह मातूफ बन के फिर ये अन्ना की खबर बन जाएंगे। ठीक है जी दुरुस्त। और जुमला अत्फ हो रहा है, तो यहाँ हमने, क्योंकि अभी हम ये बहस कर चुके हैं कि ये अत्फ हुआ था, यानी आखिर में जाके फिर यूलिजो पे हुआ था, जो कि खबर था, तो खबर जी मरफू थी। तो यहाँ पे भी फिर हम एराब में खबर, इसका एराब भी हम मरफू लाएंगे। जी तर्जुमा, और उसने सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है। जी यहाँ ये पूरा हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी वक्त के बाद कुल्लू यजरी से लेकर तामलूना खबीर तक। इस हिस्से में भी फिर हमने 2 हिस्से बनाए हैं, कुल्लू यजरी से मुसम्मा तक पहला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा व अन्ना से लेकर खबीर तक। पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। इस हिस्से में एक फेल यजरी, 3 अस्मा कुल, अजल और मुसम्मा, और एक हर्फ इला। कलमात की बहस की तरफ चलेंगे तो कुल काफ लाम और लाम है, मुफरद मुज़क्कर का मायने देता है। ये बहस हम पहले भी कर चुके हैं एक आयत के झेल में कि कुल हमेशा मुजाफ बनकर आता है, और इसका मुजाफ है 3 किस्म का हो सकता है, मुफरद,
اور نکرا، مفرد اور معرفہ باللام، جم اور معرفہ. مفرد اور نکرا جب ہوگا تو ہر ایک کا مفہوم دیتے ہیں، جیسے کل شے تو ہر چیز کا معنی ہے. مفرد معرفہ باللام پورے کا پورا یا سارے کا سارے کا مفہوم، جیسے کل مسلمن مسلمان کا سب کچھ. اور آخری جم اور معرف باللام تمام کا تمام، جمیع الطلاب تمام طالب علم. یہاں اگر ہم زیر بحث آیت میں دیکھیں تو یہاں مضاف الیہ نکرا ہے، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہر چیز کا معنی دے گا. یہاں مضاف الیہ کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. استاد یہ ہم اس کو یہاں محذوف مانیں گے جی جی، کیونکہ بحث جی تو آپ کیونکہ بحث پہلے یہی بتائیں گے جی نا کہ اس کا مضاف الیہ جو ہے یہاں پر معذوف ہے، اور یہ جو کل پہ آپ تنوین دیکھ رہی ہیں یہ تنوین عوض ہے جو کہ مضاف الیہ محذوف ہونے کی وجہ سے آئی ہے. ٹھیک ہے. اگلا کلمہ ہے یجری. یجری فعل ہے مضارع واحد مذکر غائب، جیم را اور یا. ثلاثی مجرد میں واو زود سے، ضربا یضربو کے وزن پہ جریا یجریو جرین. غیر صحیح میں ناقص، یعنی لام کلمے کی جگہ حرف علت ہے، اور ناقص میں ناقص یائی. ناقص کے قواعد لگے تو حرف علت متحرک ما قبل فتح، بہت دفعہ یہ بات ہو چکی ہے، اب ہمیں یاد ہو گئی ہے. جریا جرا بن جائے گا، اور مضارع میں مضمون یا سے پہلے زیر تو یا ساکن ہو جاتی ہے، یجریو یجری بنے گا. فاعل اس کا ہوا ضمیر مستتر ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ کون سا فاعل ہے تو یہ شمس و قمر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ شمس و قمر کی بحث یہاں پر جاری ہے. بہنا جاری ہونا اور چلنا کے معنی. اگلا کلمہ الا حرف جارہ میں سے تک کے معنی دیتا ہے، یعنی کہیں تک جانا. مثلا میں مسجد تک گیا. اجل حمزہ چین لام. مفرد مذکر مدت وقت اور میعاد کے معنی میں اسم ہے. مسمى اسم ہے اور اس کا مصدر تسمیتن ہے، اس میں مفعول ہے، یہ باب تفعیل. مفرد مذکر. اب ترکیب کی طرف چلیں تو کل یجری کل مبتدا بمعنی کل منہما ان میں سے ہر ایک، یعنی شمس و قمر میں سے ہر ایک. یجری فعل مضارع بفاعل ہوا، یہ خبر ہے کل مبتدا کی بمعنی یجری و فی فلکہ ہی. الا جار. اجل مسمى صفت موصوف مرکب توصیفی. مرکب توصیفی مجرور ہے الا حرف جارہ سے. یہ مرکب جاری متعلق ہے فعل یجری کے. اجل مسمى مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی میں صفت موصوف ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ چار چیزوں میں ایک دوسرے مطابقت رکھتے ہیں، وسعت، عدد، جنس اور اعادہ. اب اگر ہم آگے کی طرف چلیں تو الا اجل مسمى مرکب توصیفی مجرور ہوا حرف جارہ الا سے. یہ جار مجرور متعلق ہے فعل یجری کے. فعل یجری اپنے فاعل ہوا اور متعلق مرکب جاری کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے کل مبتدا اور اس لیے مرفوع ہے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ جی محلن مرفوع ہے. جی محلن مرفوع. اور اگر ہم اعراب کی طرف چلیں تو کلو یجری والا جملہ حال بن رہا ہے، یعنی سخر الشمس والقمر، اس حال میں کہ ابھی ہم ترجمہ دیکھتے ہیں کہ کیا ترجمے میں بیان ہوا ہے. اس جملے کو جب ہم حال کہہ رہے ہیں تو یہ منصوب ہوگا اور اس کے ذوالحال شمس اور قمر. ترجمہ ہر ایک اپنے مقرر وقت تک چل رہا ہے یا ہر ایک مقرر وقت تک چل. اہم نکات جو اس حصے میں ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ اجل یعنی ایک مقرر شدہ وقت تک. اجل مسمى جب کہا جاتا ہے تو عام طور پہ مراد یوم قیامت ہوتی. ایک اور جو اہم نقطہ ہے وہ یہاں یوں ہے کہ شمس اور قمر کے کلمات یہاں استعمال ہوئے. شمس کو ہم نے دیکھا کہ یہ عربی میں مؤنث ہے اور قمر جو ہے وہ مذکر ہے. اب نظام شمسی میں جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ سورج بہت زیادہ اہم ہے تو یہاں تجری کیوں نہیں آیا، لیکن اس کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جب مؤنث و مذکر آئیں گے تو فعل مذکر کو فالو کرے گا، اس لیے یہاں یجری آیا ہے. استاد اس سلسلے میں اگر آپ جی بالکل صحیح کیا، یعنی غالب جو ہے وہ مذکر، غلبہ مذکر کا ہے تو اس لیے یہ مذکر کا صیغہ استعمال ہے. جی اب ہم چلتے ہیں، یہاں تو ہماری یہ بات ختم ہو گئی. اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جو کہ وہ انا سے لے کر خبیر تک ہے، یعنی آیت کا آخری ٹکڑا. اس حصے میں پہلے کلمات کا جائزہ لیں گے. اس میں ایک فعل تعملون ہے، ابھی اس تعملون کو آگے ہم ڈسکرائب کریں گے. 3 اسما اللہ، خبیر اور واؤ کی ضمیر، اور 4 حروف واؤ، انا، بے اور ما. اب ہم کلمات کے تجزیے کی طرف چلتے ہیں. واؤ حروف میں سے حروف عاطفہ یا استانفہ، یہ دیکھیں گے کہ کیا یہاں پہ بن رہا ہے. اگلا کلمہ انا حرف مشبہ بالفعل
اور حرف ناصبہ میں سے یعنی کہ نصب دیتا ہے اور جملے کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے. یہ بات ہم ابھی اسی آیت میں کر چکے ہیں, اس کی بحث میں نہیں جائیں گے. اگلا کلمہ اللہ, اس میں جلالہ اللہ. بے ما, دو حروف ہیں بے اور ما. بے حرف جارہ میں سے بے معنی من, اور ما مائے موصولہ ہے. یہ مشترک ہے یعنی مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب مائے موصولہ ہوگا تو اس کا ایک صلہ بھی ہوگا, اور آگے یہاں تعملون کی شکل میں جملہ فعلیہ اس کا صلہ بن رہا ہے. تعملون کی طرف چلتے ہیں. مضارع ہے جم مذکر حاضر نماز, عین میم اور لام اس کے حروف اصلی. ثلاثی مجرد میں باب, سین سے سمع یسمعو سے عملا یعملو مزدن عملن, اس کا فاعل واو ضمیر متصل مرفوع ہے. اگر معنی کو دیکھیں تو عمل کرنا یا تم عمل کرتے ہو. آخری کلمہ خبیر, خبر مصدر سے صفت مشبہ فعیل کے وزن پر, خوب خبر رکھنے والا, خوب باخبر. خبیر انا کی خبر ہے, تعملون فعل بفاعل جملہ خبریہ صلہ ہے مائے موصولہ کا, اور مائے موصولہ مجرور ہے حرف جارہ بیس. بما جار مجرور متعلق مقدم خبیر کی ہے. یہاں یہ زور اور خوبصورتی کے کلام کے لیے مقدم کیا. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر مول ہوا, مصدر کی تعویل میں ہو کر, اور یہ عطف ہو جائے گا پچھلے انا پر جو طرح کے لیے مفعول بھی. اگر جملوں کا اعراب دیکھیں تو اس میں جو اگر ہم نے الگ الگ کلمات دیکھے ہیں اس میں خبیر ظاہر ہے کیونکہ خبر ہے انا کی تو مرفوع ہے. اگر جائز ہے کہ یہ ماں کو مصدریہ, یہ جو ماں ہے یہاں پہ اس کو مصدریہ بنائیں تو اس کا تعملونہ جو جس کا صلہ بنے گا وہ محلی اعراب نہیں ہوگا. اور انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہوا تو یہ پھر یہاں پر جو ہے وہ عطف ہو رہا ہے پچھلے انا پہ, جیسے ہم بات کر لیتے ہیں. یہاں پہ جو نکات اہم ایک دو ہیں وہ یہ ہیں کہ علم طرح کے لیے جائز ہے کہ ایسا مخاطب ہو جس نے نہ تو دیکھا ہو نہ سنا ہو. یعنی یہاں یہ لگ رہا ہے کہ کسی ایسے شخص سے بات ہو رہی ہے جو کوئی چیز دیکھ چکے, لیکن اگر ہم اس کو اس معنی میں لیں کہ اس نے وہ چیز نہ دیکھی ہو نہ سنی ہو, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ ارے تم نے فلانی چیز دیکھی حالانکہ نہیں دیکھی ہوتی سامنے والے نے, تو یہ تعجب کا معنی دیتا ہے. اور اگر ماں کو حرف مصدریہ مانی تو یہ بنے گا وَأَنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِعَمَلِكُمْ, یعنی خدا خوب باخبر ہے تمہارے اعمال. اگر ماں کو اس میں موصول مانے تو اسے ضمیر عائد کی ضرورت ہوگی جو صلہ اور موصول کو جوڑے, تو یہ بما تعملونہ ہوگا, ہو کی ضمیر منصوبی جو ماں کی طرف پلٹے. یہاں اگر ضمیر ظاہر نہیں تو محذوف مانے گے جو کہ منصوب ہوگی مفعول بے ہونے کی وجہ سے. آخر میں ترجمہ, اور یقیناً بے شک اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو وہ باخبر ہے. جی الحمدللہ, آیت نمبر 29 کا ڈیٹیلڈ انالیسز آپ نے سن لیا, دیکھ لیا. اب ہم اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے, ویولج النہار فی اللیل, اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے, وسخر الشمس والقمر, اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے, کل یجری الی اجل مسمی, ہر ایک ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے, وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور یہ کہ بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے. تو یہ جو آخری جملہ ہے جس پہ بات ہو چکی ہے کہ اس کا عطف جو ہے وہ آیت کے بالکل پہلے والے جملے پر ہے جو کہ انا سے شروع ہو رہا تھا, یعنی الم تری ان اللہ, یعنی ان اللہ پر اس کا عطف ہے اس جملے کا. یہ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 29 ہماری ڈیٹیلڈ انالیسس کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت جو کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 30 ہوگی, ملاقات کریں گے آپ سے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.